اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ محمد۔ سورہ محمد یہ مدنی سورت ہے، اور سورہ محمد کا سورہ احقاف سے ربط اور سورہ محمد کا خلاصہ۔ سورہ محمد کا سورہ احقاف جو پچھلی سورت تھی اس سے ربط نمبر 1، جب مسئلہ توحید بالدلائل ثابت ہو گیا تو اب اس صورت میں فرمایا کہ مرد بنو اور اس مسئلے کی خاطر جہاد کرو، یعنی توحید کی خاطر۔ نمبر 2، پہلی صورت کے آخر میں عذاب کفار کا بیان تھا، اور اب اس کی ابتدا میں حبط اعمال کفار کا بیان ہے۔ پہلی صورت کے آخر میں کس کا بیان تھا؟ عذاب کفار کا، اور اس صورت کی ابتدا میں حبط اعمال کفار کا بیان ہے، تو یہ بھی یعنی ربط ہے۔ چلو کھول دو۔ خلاصہ صورت، اس صورت کے 2 حصے ہیں۔ اس صورت کے 2 حصے ہیں۔ یہ ہم نے خود دروازہ بند کروایا تھا، یہ بند ہو جائے گا آئندہ سے بند ہوگا۔ خلاصہ صورت، اس صورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تقابل بین صفات المؤمنین والمشرکین کا بیان، نمبر 2 انجام فریقین، نمبر 3 حکم جہاد، نمبر 4 ترغیب جہاد کی علتیں، اور دوسرے حصے میں منافقین پر زجریں۔ جیسے آئے نا کہ اس صورت کے 2 حصے ہیں، تو پہلے حصے میں یہ ساری باتیں ہیں، تقابل بین صفات المؤمنین والمشرکین، انجام فریقین، حکم جہاد، ترغیب جہاد کی علتیں، اور دوسرے حصے میں منافقین پر زجریں اور ترغیب انفاق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سورہ محمد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ یہاں سے بیان احوال کفار، بیان احوال کفار کا بیان ہے، اور 2 احوال بیان ہوئے ہیں۔ الذین کفروا حالت نمبر 1 ضلال، وصدوا عن سبیل اللہ حالت نمبر 2 اضلال۔ 2 احوال کفار۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں سے احوال کفار کا بیان ہے، بیان احوال کفار، اور الذین کفروا حالت نمبر 1 ضلال، اور وصدوا عن سبیل اللہ حالت نمبر 2 اضلال۔ ضلال میں نے خود گمراہ، اضلال میں نے گمراہ کرنا دوسروں کو۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اللہ پاک نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ تو اضل اعمالہم یہ مآل کفار، انجام کفار ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے، احوال مومنین۔ اب یہاں سے احوال مومنین، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ فرماتے ہیں الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وآمنوا بما نزل، کیفیت ایمان، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس سب پر جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وهو الحق من ربهم، علت وجوب ایمان، وهو الحق من ربهم، اور وہ برحق ہیں ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اب یہاں سے ثمرہ ہے، کفر عنہم سیئاتہم، مآل مومنین، یہاں سے ہے مآل مومنین کا انجام۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو کفر عنہم سیئاتہم، ثمرہ نمبر 1 دفع ضرر، یہ کھول دو بیچ والا، ثمرہ نمبر 1 دفع ضرر،
تفسیر پڑھا رہے ہیں. ثمرہ نمبر 1 ہے دفع ضرر واصلح بالہم، اور ثمرہ نمبر 2 ہے جلب منفعت. ثمرہ نمبر 2 جلب منفعت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہاں سے احوال مومنین شروع ہوا نا، احوال مومنین، پھر کیفیت ایمان بیان ہوئی، وہو الحق من ربہم، علت وجوب ایمان، اور کفر عنہم سیئاتہم. ثمرہ نمبر 1 دفع ضرر واصلح بالہم، ثمرہ نمبر 2 جلب منفعت. دیکھیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس سب پر جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہو الحق من ربہم، اور وہ برحق ہے، صفت علت وجوب ایمان، اور وہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ دور کر دے گا ان سے ان کے گناہ. یہ پہلا ثمرہ ہے دفع ضرر، تو دور کر دے گا اللہ پاک ان سے ان کے گناہ. واصلح بالہم، ثمرہ نمبر 2 جلب منفعت، اور درست کر دے گا ان کی حالت کو، درست کر دے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ أَيْ وَأَصْلَحَ حَالَهُمْ أَيْ وَأَصْلَحَ حَالَهُمْ فِي الدَّارَيْنِ. اللہ پاک درست کر دے گا ان کی حالت کو دونوں جگہوں پہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، علت تفاوت نتائج، علت تفاوت نتائج. فرماتے ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ. ذَلِكَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ تفاوت کیوں ہے نتائج میں؟ ایمان اور کفر والوں کے نتائج میں، انجام میں تفاوت کیوں ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، علت تفاوت نتائج. یہ اس وجہ سے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کی باطل کی، پیروی کی باطل کی. وَأَنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے پیروی کی الحق، دین حق کی، دین حق کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے. دونوں کا عمل الگ ہے تو انجام بھی الگ الگ ہے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، شفقت خداوندی کا بیان. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے ان کے حالات. کذالک یضرب اللہ، اسی طرح، ای کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ پاک بیان کرتا ہے. یضرب اللہ للترغیب والترہیب، للترغیب والترہیب، اسی طرح اللہ پاک بیان کرتا ہے، یعنی ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے، للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، امثالہم ای احوالہم، ان کے حالات، امثالہم احوالہم کے معنی میں. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اعلان جہاد، اعلان جہاد ہے. فرماتے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے، تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑا دو. تو کیا کر دو؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑا دو. ای فَضْرِبُوا الرِّقَابَ ضَرْبًا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنوں پہ مارو مارنا. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو، یہاں تک کہ تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو، تو فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو پھر زندوں کو مضبوط، خوب مضبوط باندھ لو. پھر کیا کر لو؟ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، أَسْخَنْتُمُوهُمْ یعنی خوب خون ریزی، اچھی طرح قتال ہو جائے، اچھی طرح دشمنوں کا قتل عام ہو جائے اور ان پر رعب پڑ جائے، تو پھر بہرحال باقیوں کو گرفتار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو باقیوں کو پھر گرفتار کر لو. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب ان کی خوب خون ریزی کر چکو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو زندوں کو جو باقی ہے نا، جو بچ گئے ہیں، تو ان کو کیا کر لو؟ خوب مضبوطی سے باندھ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دو. فَإِمَّا مَنًّا أَيْ تَمُنُّونَ مَنًّا، پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ احسان رکھ کر چھوڑ دو.
وَإِمَّا فِدَاءً یا فدیہ لے کر رہا کر دو، یا کیا کر دو؟ فدیہ لے کر رہا کر دو. حتیٰ تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار، یہاں تک کہ لڑائی کیا رکھ دے؟ اپنے ہتھیار رکھ دے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ جب جنگ ہو جائے کافروں سے تو بنیادی بات تو یہ بتائی کہ فَاضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاتھ یا پیر نہیں، ڈائریکٹ گردن اڑاؤ. کیا کرو؟ گردن، یہ گردن پہ مارو، ڈائریکٹ ان کی یہ گردن تن سے جدا کرو. فَاضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، رقاب کا یہ نہیں ہے کہ ٹانگ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، ڈائریکٹ گردن مارو. ان کا علاج یہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حتیٰ اذا اسخنتموہم، اور جب خوب اچھی طرح خون ریزی کر چکو. دیکھیں یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اچھی طرح دل کھول کر جب ان کا خون بہا لو، ایسا کہ یعنی ان کو عبرت ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اب تم اندازہ کر لو کہ اب ان میں دم خم نہیں رہا، یا اب یہ لوگ ایسے مرعوب ہو چکے ہیں کہ اب مزید قتال ضروری نہیں رہا، مناسب نہیں ہے، یا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اب چلیں اب قتال بند کر کے پھر جو باقی ہیں ان کو سب کو گرفتار کر لو، ان کو قید کر لو. بات سمجھ میں آ رہی تھی؟ لیکن یہ کیفیت دیکھ کر کہ حتیٰ اذا اسخنتموہم، ڈائریکٹ گرفتاریاں نہیں، پہلے تو اچھی طرح مارنا ایسے کہ ان کی کمر توڑ دو. جب کمر ٹوٹ جائے دشمن کی، اب تم سمجھ جاؤ کہ اب ان میں کوئی دم خم نہیں رہا، تو پھر باقیوں کو کیا کر لو؟ اچھی طرح مضبوطی سے باندھ لو، گرفتار کر لو، قید کر لو. قید کے بعد پھر کیا صورتیں ہیں؟ مختلف صورتیں ہیں. قید کے بعد پھر ایک صورت تو یہ ہے کہ یا تو فدیہ لے کر، بغیر فدیے کے اگر چاہو اللہ کی رضا کے لیے تو چھوڑ دو. فدیہ لے کر چھوڑنا چاہو تو بہت بہتر ہے، فدیہ لے کر چھوڑ دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اسی طریقے سے اگر تم ان کو جو ذمی بنا کر، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے اصولوں کا پابند کر لو اور ذمی بنا لو، اور یا پھر یہ ہے کہ تم ان کو اپنا غلام بنا لو، یہ بھی کر سکتے ہو. اور تیسری ایک صورت یہ ہے کہ مناسب سمجھو تو قتل کر دو. لیکن علماء نے اس میں لکھا ہے کہ قتل کا یہ حکم مطلقاً نہیں ہے، یہ ہوا ہے لیکن یہ اس صورت میں کہ وہ دشمن جو بہت زیادہ موذی تھا، جیسے بعض کے متعلق آپ نے فرمایا نا کہ ان کو زندہ نہیں چھوڑنا، یا حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتے تھے، اہل بیت کی گستاخی کرتے تھے، یا ایسے تھے کہ وہ سخت آئندہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے، تو ایسا اگر ہو ان قیدیوں میں تو اس کو زندہ مت چھوڑو. باقی اگر ایسے ہیں کہ جنہوں نے کھلے عام گستاخی کبھی نہیں کی ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موذی یا نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے، تو ان کو غلام بنا لو یا آزاد کر دو یا ذمی بنا لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جزیہ وغیرہ رکھ لو ان پر. یہ ساری صورتیں ہیں. تو فشد الوثاق، پھر ان کو خوب مضبوط باندھ لو. فإما مَنًّا بَعْدُ أَيْ تَمُنُّونَ مَنًّا بَعْدُ، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر کیا کر دو؟ چھوڑ دو ان کو. بات سمجھ میں آ رہی؟ وَإِمَّا، احسان رکھ کر چھوڑ دو یعنی ویسے ہی آزاد کر دو احساناً. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر رہا کر دو، فدیہ لے کر رہا کر دو. حتیٰ تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار. حتیٰ تضع الحرب ای اہل الحرب، ای اہل الحرب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، لڑنے والے اپنے ہتھیار رکھ دے. حرب سے مراد اہل حرب ہے، لڑنے والے لوگ مراد ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حتیٰ تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ جنگ ختم ہو جائے، یا وہ سامنے والے جو ہے کیا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نا کہ تسلیم کر لے اپنے آپ کو. ذالکا، تاکید حکم جہاد، تاکید حکم جہاد. ذالکا، افعلوا ذالکا، افعلوا ذالکا مشار الیہ ہے جہاد. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذالکا ای افعلوا ذالکا ای الجہاد، یہی حکم ہے. سمجھ میں آ رہی؟ یہی حکم ہے یعنی جہاد کا. تمہیں یہی حکم ہے، دشمنوں سے لڑنے کا حکم ہے. یہ جو ساری باتیں آئیں اسی کا حکم ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، حکمت مشروعیت جہاد، حکمت مشروعیت جہاد. فرماتے ہیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو انتقام لے لیتا ان سے. اگر اللہ پاک چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے خسف ہے، غرق ہے، یا دوسرے عذابات ہیں. دشمن کو ہلاک کرنا اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے؟
اللہ پاک چاہتا تو ان مشرکین مکہ کو خود براہ راست کیا کر لیتا؟ فنا کر دیتا، مٹا دیتا، ختم کر دیتا. جیسے آپ کے علم میں ہے کہ سابقہ اقوام، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، ان پر عذابات آئے اجتماعی، ان پر اجتماعی عذاب آئے. کسی پر خسف آیا، زلزلہ آیا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کسی پر آگ برسائی گئی، کسی پر پوری زمین الٹ دی گئی، کوئی سمندر میں طوفان آیا، مختلف قسم کے عذابات ان پر آئے ہیں. تو وہ تو ان سے زیادہ طاقتور تھے ہر اعتبار سے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو بھی اللہ پاک چاہے تو لمحوں میں ملیامٹ ایک ساتھ کر دے. لیکن اس امت کے جو مشرکین ہیں ان کا عذاب کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب یہ جہاد ہے. یہ جہاد کافروں کے لیے عذاب ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے جو مشرک یا جو مخالفین یا دشمن ہیں ان کا عذاب یہ قتال ہے، جہاد ہے، کہ ان کے ساتھ جہاد کرو. اور ان کے لیے جہاد سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے مشرکین کے لیے. ظاہری بات ہے اس میں قتل ہوں گے، مردار ہوں گے، ذلیل ہو کر گرفتار ہوں گے، غلام بنائے جائیں گے. تو اور ان کے لیے کیا عذاب ہوگا؟ اگر اللہ پاک چاہتا، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا تو انتقام لے لیتا ان سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انتقام ان سے ایک ساتھ لے لیتا. جیسے ان پر آسمان سے کوئی آفت آ جاتی، ایک ساتھ ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. بات سمجھ، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، وَلَٰكِن یہ حکمت مشروعیت جہاد. لیکن اس امت میں اللہ پاک نے جہاد رکھا. جہاد کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اَيْ أَمْرُكُمْ بِالْجِهَادِ وَلَٰكِنْ أَمْرُكُمْ بِالْجِهَادِ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. لیکن جہاد کا حکم دیا اللہ پاک نے تم کو تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض سے. حکمت مشروعیت جہاد. اللہ چاہتا اور دشمن کو خود سے فنا کر دیتا. اللہ پاک کے لیے مشکل تھوڑی ہے. لیکن یہ جہاد کو اللہ پاک نے مشروع کیا. اللہ پاک تمہیں بھی آزمانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو میری بات مان کر میرے نام پر میرے حکم سے تلوار لے کر اپنی گردنیں کٹاتے ہیں، دشمن کو مارتے ہیں، اور کون اس حکم سے تخلف کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. یہ اللہ پاک آزمانا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جہاد کی مشروعیت میں جو ہے حکمت ہے. یہ سے تھوڑی ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی مار پڑے گی یا ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدنی زندگی میں اتنا عرصہ جہاد کیا، کس لیے کیا؟ آپ کیا صرف بددعا سے کام نہیں لے سکتے تھے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح کی باتیں کرنا، خدا نہ خواستہ ہے جہاد کے انکار کی طرف جانا، یہ اپنا ایمان خطرے میں ڈالنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاد کا حکم اپنی جگہ. باقی انسان، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھے کافروں کے لیے بددعا بھی بعض مواقع پہ فرمائی ہے، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں بھی فرمائی ہیں. لیکن جس موقع پہ آپ نے ضروری سمجھا آپ نے تلوار اٹھائی ہے اور ان کی گردنیں اڑائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ چیز بالکل غلط ہے، یا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بس صرف جو ہے ہاتھ اٹھاؤ اور صرف بددعا کر لو، یا بس اللہ پاک جو ہے اللہ پاک کی صرف ان پر مار پڑے گی، تو اپنی جگہ. لیکن اللہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اس کا مقصد یہ تھا کہ کون اس حکم کو پورا کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال نازک معاملہ ہے. اور روایت میں آتا بھی ہے نا کہ جس نے نہ جہاد میں پوری زندگی حصہ لیا، شہادت کی نہ تمنا کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حدیث میں کتنی سخت وعید آئی ہے، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اس طرح ہے نا روایت میں، اور نہ کبھی تمنا کرے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. انسان کو موقع ملے انسان ضرور حصہ لے، بشرطے کہ شرعی جہاد ہو، ترتیب کے مطابق ہو. اور موقع نہ بھی ملے تو انسان تمنا دل میں ضرور رکھے. یہ بھی ایک مقدس عمل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک حصہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم فرمائی، تزکیہ فرمایا، تبلیغ فرمائی، جہاد بھی فرمایا. تو دین کے کسی ایک رکن یا ایک شعبے کا انکار کر دینا، یہ تو ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے. کم از کم ایک ایمان والے کے دل میں شہادت کی تمنا تو ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں کہاں تک بات چلی؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ فرمایا نا. اور لیکن جہاد کا حکم دیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض سے. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. شہداء کا حسن انجام، شہداء کا حسن انجام. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ
اور جو لوگ مارے جائیں اللہ کی راہ میں فلن یضل اعمالہم، ثمرہ دنیاوی، تو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا ان کے اعمال کو۔ جہاد میں 2 صورتیں پیش آتی ہیں، یا تو انسان فتح و کامرانی سے جو ہے ہمکنار ہو کر غازی بن جاتا ہے، اور یا پھر اللہ کے راستے میں شہید جان دے کر شہید ہو جاتا ہے۔ تو غازی بن جائے تب بھی کامیاب ہے، لیکن شہید ہو جائے تب بھی ناکام نہیں ہے نا۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقتول ہونا بھی ناکامی نہیں ہے، مسلمان دونوں حالتوں میں کامیاب، سمجھ میں آ رہی ہے؟ زندہ واپس آئے تو غازی ہے تب بھی کامیاب ہے، جان دے دے مقتول شہید ہو جائے تب بھی کامیاب ہے۔ فلن یضل اعمالہم فرمایا نا۔ اور جو لوگ مارے جائیں اللہ کے راستے میں، ثمرہ دنیاوی کیا ہے؟ ہرگز ضائع نہیں کرے گا اللہ پاک ان کے عمل کو، ان کے اس عمل کو، جان دینے کے اس عمل کو اللہ ضائع تھوڑی کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثمرہ اخروی دیکھے آگے، سیہدیہم ویصلح بالہم، ثمرہ اخروی، یہ ثمرہ اخروی ہے۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ اللہ پاک عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ شہید کے لیے تو کیا حیات ہے وہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، سیہدیہم ویصلح بالہم، یہ ہے ثمرہ اخروی، بلکہ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا اور درست کرے گا ان کی حالت کو، ثمرہ اخروی، ان کو منزل مقصود تک۔ تو ایک ایمان والے کی منزل مقصود جنت ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اقبال نہیں فرمایا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شہادت تو مطلوب ہے، مقصود ہے مومن کا، ایک مومن کا مقصود اور مطلوب ہے ہی اللہ کے راستے میں جان دینا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، ثمرہ اخروی، بلکہ ان کو اللہ پاک منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ ویصلح بالہم ای ویصلح حالہم، اور درست رکھے گا ان کی حالت کو، یعنی ان کی حالت کو قبر میں، حشر میں، پل صراط میں، ہر جگہ پر درست رکھے گا، ان کو کہیں پریشانی شہداء کو نہیں ہوگی کسی مرحلے پہ، اور صحیح سلامت اور عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، دیکھیں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا ان کو جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، پہچان کرا دے گا جس کی ان کو، پہچان کرا دے گا جس کی ان کو۔ دیکھیں شہید کے لیے ثمرہ دنیاوی کیا ہے؟ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ثمرہ اخروی کیا ہے؟ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، بات سمجھ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، شہید کو کسی منزل میں پریشانی نہیں ہوگی، دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا انجام، پھر قبر میں، حشر میں، آخرت میں، میدان محشر میں، پل صراط پر، ہر جگہ امن و امان کے ساتھ، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں، عرفہا لہم، اور پہچان کرا دے گا اس کو، اب چاہے خواہ یہ علم ضروری کے طور پر ہو یا کسی فرشتے کے ذریعے سے ہو، لیکن جنت میں کیا کرا دے گا؟ پہچان کرا دے گا جس کی ان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ترغیب جہاد، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، ان تنصروا اللہ ای ان تنصروا دین اللہ، تنصروا دین اللہ، اے ایمان والو اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تنصروا اللہ ای تنصروا دین اللہ، ایمان والو اگر تم مدد کرو گے اللہ پاک کے دین کی نصرت کرو گے، ینصرکم، اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا، یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ نصرت ہے، تو اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، یعنی دشمنوں کے مقابلے میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کس کے مقابلے میں؟ دشمن کے، ای بمقابلۃ الاعداء، والذین کفروا فتعصا لهم واضل اعمالهم، انجام دنیاوی، انجام دنیاوی، والذین کفروا، یہ انجام کفار ہے، انجام کفار، یہاں سے انجام کفار، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، فتعصا لهم، انجام دنیاوی، یہ انجام کفار ہے اور پھر کفار کا انجام دنیاوی ہے، والذین کفروا فتعصا لهم ای فتعصا لهم فی الدنیا، اور جو لوگ کافر ہیں سو ان کے لیے تباہی ہے، سو ان کے لیے تباہی ہے، ای فی الدنیا یعنی دنیا میں، واضل اعمالہم، انجام اخروی، کفار کا انجام اخروی،
وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ أَيْ فِي الْآخِرَةِ، سمجھ رہے ہیں؟ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور اللہ ان کی کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا ان کے اعمال کو آخرت میں۔ تو یہ والذین کفروا سے انجام کفار تھا، پھر فتعسر لہم انجام دنیاوی، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ انجام اخروی۔ انجام دنیاوی سمجھ میں آیا؟ فتعسر لہم، دنیا میں ان کے لیے تباہی، مغلوبیت، مقابلے کے وقت کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے، مارے جائیں گے، زخمی ہوں گے، گرفتار ہوں گے۔ یہ دنیا کی مغلوبیت ہے، دنیا کی ذلت ہے ان کے لیے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ انجام اخروی، آخرت میں تو ان کے سارے اعمال ہی ضائع ہیں، جہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، سبب ہے انجام بد، دنیا میں بھی برا انجام، آخرت میں بھی برا انجام، دونوں ذکر ہوئے۔ دنیا میں برا انجام کیا تھا؟ مغلوبیت، ذلت، رسوائی، اور آخرت کا تو ظاہری بات ہے جہنم میں جانے سے بڑی ذلت کیا ہوگی۔ لیکن یہ سب انجام بد ہوا کیوں؟ سبب ہے انجام بد، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے کہ بے شک انہوں نے ناپسند کیا ان احکام کو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ناپسند کیا ان احکام کو، ما انزل اللہ، جو اللہ پاک نے اتارے، فأحبط أعمالهم، سو اللہ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال، سو اللہ پاک نے ضائع کر دیے ان کے اعمال، یعنی شروع ہی سے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تخویف دنیاوی، یہاں سے تخویف دنیاوی ہے۔ فرماتے ہیں فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں ملک میں، زمین میں؟ فینظروا غرض سیر، غرض سیر، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے۔ تو یہ لوگ زمین میں کیا چلے پھرے نہیں ہیں؟ بھئی سابقہ اقوام کے اب بھی بعض اقوام کے کھنڈرات موجود ہیں، تباہ شدہ بستیاں موجود تھیں، قوم صالح ہے، قوم ہود ہے، قوم لوط ہے، اور ان کا بعض دفعہ گزر ہوتا تھا جب یہ لوگ تجارت وغیرہ یا دوسرے سفر میں جاتے تھے، تو ان تباہ شدہ آثار پر ان کا گزر بھی ہوتا تھا۔ فرمائیں کیا یہ لوگ چلے نہیں ہیں زمین میں، چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا غرض سیر، تاکہ یہ دیکھے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی نافرمان لوگوں کا۔ دمر اللہ علیہم، دمر اللہ علیہم، بیان انجام، بیان انجام۔ تو فرماتے دمر اللہ علیہم، کیسی تباہی ڈال دی اللہ نے ان پر، کیسی تباہی، دمرہ، تدمیر مانے تباہ کر دینا، ہلاک کر دینا، کیسی تباہی ڈالی اللہ پاک نے ان پر، ان نافرمان اقوام پر۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، سنت اللہ کا بیان، سنت اللہ کا بیان، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی طرح کی سزائیں ہوں گی، اور ان کافروں کے لیے، وَلِلْكَافِرِينَ، اہل مکہ مراد ہے، اہل مکہ، اور ان کفار کے لیے بھی اس قسم کے حالات ہوں گے، اور اہل مکہ یعنی ان کافروں کے لیے بھی کیا ہوں گی؟ اس طرح کی سزائیں ہوں گی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ فرماتے ہیں ذَلِكَ، یعنی یہ علت وعد و وعید ہے، یہ ہے علت وعد و وعید۔ عنوان سمجھ میں آیا؟ فرمائے ذَلِكَ، اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ یعنی یہ مجموعہ وعد و وعید متعلق فریقین واقع فی الدارین، یہ جو ہے یہ وعد و وعید کا جو مجموعہ ہے، جو فریقین سے متعلق ہے، جو دارین میں ان کے ساتھ واقع ہوگا، یعنی مسلمانوں کا انجام اور کافروں کا انجام۔ سمجھ میں آئے؟ مسلمانوں کے لیے جو اللہ نے وعدے کیے جنت میں، اور کافروں کو جو وعیدیں سنائی گئی جہنم کی، تو یہ سب کے سب یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کا کارساز ہے، اللہ پاک مسلمانوں کا کارساز ہے۔ تو ذالکا، اب یہ علت ہے، وعد و وعید اوپر گزر گئے، اب اس کی علت فرماتے ہیں ذالکا بأن اللہ مولی الذین آمنوا، یہ جو وعد و وعید ہے، علت وعد و وعید، یہ اس سبب سے ہے کہ بأن اللہ مولی الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ پاک کارساز ہے ایمان والوں کا۔ اللہ پاک مولا کے معنی کارساز، حدیث میں آتا ہے نا اللہ مولانا ولا مولا لکم، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا،
اس میں مغازی میں اللہ مولانا ولا مولا لکم، حدیث میں آپ فرمائیں. وہ فرمائے ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے ہے وعد و وعید کہ بأن اللہ مولا الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کارساز ہے ایمان والوں کا، وأن الکافرین لا مولا لہم، اور بے شک کافروں کا کوئی کارساز نہیں، کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، انجام مومنین، یہاں سے انجام مومنین ہے. اچھا، فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تحتیا تو امام کے معنی میں ہے، ان کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یا پھر تحت ہی ہو سکتا ہے. عام طور پر جو نہر ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ زمین سے کچھ نیچے ہوتی ہے، نشیب میں ہوتی ہے. جہاں بھی آپ جائیں گے کہیں پانی کا چشمہ ہے، نہر ہے، آپ کو ہمیشہ تھوڑا اترائی میں جانا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. والذین کفروا، اب یہ ہیں انجام کفار، احوال کفار اور ان کا انجام، احوال کفار اور ان کا انجام. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور جو لوگ کافر ہیں ویتمتعون اور عیش کر رہے ہیں، اور وہ عیش کر رہے ہیں، ویأکلون اور اس طرح کھاتے ہیں، اور اس طرح کھاتے ہیں، ویأکلون یعنی بلا فکر آخرت، بلا یعنی ایمان والا بھی کھاتا پیتا ہے لیکن اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور ایک کافر جو کھاتا ہے تو بلا فکر آخرت، اس کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی. وَيَأْكُلُونَ اور اس طرح کھاتے ہیں، كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، جس طرح چوپائے کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے. ایمان والا کھاتا ہے تو دیکھیں نا، ایمان والا ہر چیز کو، ہر جہت کو دیکھتا ہے، بھی حلال کمائی ہو، رزق حلال ہو، حلال پیسوں سے آیا ہو، پھر وہ طیب اور پاک ہو، حرام نہ ہو. بعض جانور ایسے ہیں جن کا گوشت اللہ پاک نے حلال کیا، بعض کا حرام ہے. تو ایمان والا ہر چیز میں حلال حرام کو بھی دیکھتا ہے، پاک ناپاک کو بھی دیکھتا ہے. کھاتے پیتے بھی مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا نہیں ہوتا، اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے، آداب کے ساتھ کھاتا ہے، آخرت کی فکر کر کے کھاتا ہے. جبکہ کافر اس کے نزدیک یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حلال کا ہو حرام کا ہو، وہ چیز پاک ہو ناپاک ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقصد صرف پیٹ بھرنا، شہوت، لذت ہوتی ہے. تو کافر کے سامنے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. بیٹھ کر کھانا ہے، کھڑے ہو کر کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اللہ کا نام لے کر. یہ جتنے کافر اس میں کوئی آداب اس کے سامنے نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ اور چوپائے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جانوروں کی طرح کھاتا ہے. بات سمجھ میں. لیکن ایمان والے کو اللہ پاک نے ہر چیز کے آداب بھی سکھائے ہیں. یہ تو بنیاد ہے کہ رزق حلال پیسوں کا ہو، حرام مال کا نہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی حلال ہو، پاک ہو، طیب ہو. باقی اس کے علاوہ پھر باقی جو آداب ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بعض دفعہ ہم ان آداب کی رعایت بھی نہیں رکھتے. کھڑے ہو کر کھانا، بائیں ہاتھ سے کھانا، یہ آداب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف طریقہ ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو کھڑے ہو کر، بعض لوگ دیکھا ہوگا نا کھڑے ہو کر پلیٹ ہاتھ میں لے کر ادھر سے ادھر ٹہل لیں. فرماتے ہیں یہ تو چرنا ہوا، چرنا، یہ کھانا نہیں ہوا. تو اس کو چرنے سے تعبیر فرماتے رہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی یہ تو جانور ہوتا ہے نا، ادھر جا رہا ہے چر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے چر رہا ہے، یہاں سے گھاس چر رہا ہے. تو یہ کھڑے ہو کر ٹہل رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کھڑے ہو کے کھا رہا ہے. تو یہ چرنا ہوا، کھانا تو نہیں ہوا. تو بہرحال کھانے میں ان تمام چیزوں کو، کھانے پینے میں آداب کی رعایت رکھنا، حلال حرام پاک ناپاک بنیاد ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان آداب کی بھی رعایت رکھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اسی طرح کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے. آگے فرماتے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، تخویف دنیاوی اور ضمناً تسلی ہے.
تخویف دنیاوی ہے اور ضمناً تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. فرماتے اور بہت سی بستیاں جو کہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ تھی، بہت سی بستیاں جو طاقت میں زیادہ تھی بہت ان سے. قوتم من قریتک التی اخرجت کا، تیری اس بستی سے جس نے آپ کو نکال دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی بہت ساری بستیاں جن کی طاقت جو کہ طاقت میں بہت زیادہ تھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اشد قوتاً، قوت سے مراد بدنی، مالی اور حشمی سب شامل ہے. بدنی قوت بھی زیادہ تھی، مالی طاقت بھی زیادہ تھی، جاہ و حشم شان و شوکت بھی زیادہ تھی. وہ اہل مکہ سے وہ قومیں ان چیزوں میں بہت زیادہ تھی. آپ کی اس قوم سے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ تھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہت سی بستیاں جو کہ طاقت میں بہت زیادہ تھی، من قریتک آپ کی اس بستی سے مکہ سے جنہوں نے آپ کو نکال دیا. اہلکناہم فلا ناصر لہم، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان سابقہ اقوام کو جو آپ کی اس قوم سے، ان بستی والوں کو جو آپ کی اس بستی والوں سے ہر اعتبار سے طاقت میں زیادہ تھی، جسمانی، مالی، جاہی، ہر اعتبار سے زیادہ تھی. لیکن اہلکناہم، اہلکناہم کیا انجام ان کا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا ستیہ ناش کر دیا. حضرت استاد صاحب نے ترجمہ فرمایا ستیہ ناش کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا. فلا ناصر لہم، سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوا. افمن کان علی بینۃ من ربہ حال مومنین. اب مومنین اور مجرمین کا تفاوت فی الاعمال، مومنین اور مجرمین کا تفاوت فی الاعمال. فرماتے افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر ہے. افمن کان علی بینۃ ای کان قائما علی بینۃ، جو کہ اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر قائم ہے. کمن زین لہ حال مجرمین، یا فمن سے حال مومنین تھا، کمن زین سے حال مجرمین. کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر قائم ہے، کمن زین لہ سوء اعمالہ واتبعوا اہواءہم، ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال ان کو خوشنما معلوم ہوتے ہیں، واتبعوا اہواءہم، اور جو اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہوں. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر. مثل الجنت التی وعد، اب دونوں کا مومنین اور مجرمین کا تفاوت فی الاعمال. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل الجنت التی وعد المتقون، انجام مومنین. بات سمجھ، مومنین اور مجرمین کا تفاوت ہے، حال بھی بیان ہوں اور تفاوت فی الاعمال. تو فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون. اب تفاوت فی الاعمال کے بعد تفاوت فی المآل کا بیان. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مومنین اور مجرمین کے تفاوت فی الاعمال کے بعد تفاوت فی المآل کا بیان. تو فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، انجام مومنین، جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے. مثل الجنتی، جس جنت کا ان مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے. مثل یعنی کیفیت، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فیہا انہار، کیا کیفیت ہے؟ کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، من ماء غیر آسن، کہ اس میں نہریں ہیں، اس میں نہریں ہیں. کیفیت جنت. اب یہاں سے کیفیت جنت ہے نا، کہ جس جنت کا ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، کیفیت جنت، اس میں ایسی نہریں ہیں، ایسے اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی. بیان مشروبات، بیان مشروبات ہے. فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں ایسی پانی کی، من ماء غیر آسن، جو بو نہیں کرے گا، جو بدبودار نہیں ہوگا، جو بدبودار نہیں ہوگا. یعنی اس میں طول مکث کی وجہ سے یا کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے اس کے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا طعم ہے، ریح ہے، لون ہے، کسی صفت میں فرق نہیں آتا. دنیا میں کا پانی متاثر ہوتا ہے، یا تو طول مکث سے بہت زیادہ عرصے تک رہتا ہے، بدل جاتا ہے، یا اس میں کوئی چیز گر جاتی ہے اس سے خراب ہو جاتا ہے، رنگ متاثر ہوتا ہے، بو ہو جاتی ہے، اس میں بدبودار ہو جاتا ہے، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے.
لیکن وہ جنت کی نہریں ایسے ہوں گی کہ جو ذائقے میں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، دودھ سے زیادہ سفید ہوں گی، اور کبھی بھی ان کے کسی صفت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ جنت کی نہر ہے. تو یہ تو پانی کی نہر کا حال بیان ہوا. فیہا انہار من ماء، نہریں ہیں ایسے پانی کی غیر آسن کہ جو کبھی بدبو نہیں کرے گا، بدبودار نہیں ہوگا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور نہریں ہیں اس میں دودھ کی، نہریں ہیں دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جن کا مزہ نہیں بدلا، ان کے ذائقے میں فرق نہیں آئے گا. دودھ کی نہر بھی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں زیادہ عرصے تک، یہاں دنیا میں دودھ انسان نہیں رکھ سکتا، خراب ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. وانہار من خمر لذت للشاربین، اور نہریں ہوں گی شراب کی، لذت للشاربین، جو بہت لذیذ ہوں گی پینے والوں. دنیا کی شراب خمر وہ نجس ہے، گندگی ہے، رجس ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو خمر کا بھی ذکر ہوا نا، اس کو کہا رجس، یہ گندگی ہے، عمل شیطان ہے. لیکن جنت کی شراب شراب طہور ہوگی، نہ اس سے ذہن معاف ہوگا، نہ دماغ مختل ہوگا، نہ حواس معطل ہوں گے، نہ انسان اپنے حواس کھوئے گا، ہوش کھو بیٹھے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وانہار من خمر لذت للشاربین، اور نہریں ہیں شراب کی، لذت للشاربین، جو بہت لذیذ ہوں گی پینے والوں کے لیے. وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں صاف شہد کی، مصفی صاف شہد کی نہریں ہوں گی. وہ ایسے شہد کی نہر کے جس شہد میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جھاگ تک نہیں ہوگا، ایسے صاف. دنیاوی شہد ہے تو اس میں پتہ نہیں ہے بھئی 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے. آج کل تو یہ بھی، اس میں بھی جعل سازیاں ہو رہی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اور ہوگا بھی تو دیسی طریقے کا ہوگا، وہ دیسی ہوگا. جنگلات کا اصل جو ہوتا ہے، تو حالانکہ وہ بھی دنیاوی ہے. دنیا اور آخرت میں جیسے بیان ہوا نا، جنت کی نعمت کی اگر دنیا سے کوئی مثال بیان کی گئی ہے تو یہ صرف اور صرف اشتراک اسمی ہو سکتا ہے، حقیقت تھوڑی ہو سکتی ہے کبھی بھی. اب کہاں جنت کا شہد کیسے ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک چیز کو ذکر کر دیا. لیکن یہاں کی جو چیز ہے تو وہ بالکل، جو مقصد یہ ہے کہ ملاوٹ والی ہوتی ہے، اس میں کمی ہوتی ہے، اس میں جو ہے مقصد یہ ہے کہ بہت سارے قبائح شامل ہو جاتے ہیں. اور جنت والی چیز بالکل ہر جو ہے قبح سے پاک ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں جو شہد ملتا نہیں، اب اس میں بھی جو ہے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اصلی ہے. بعض لوگ مری ہوئی مکھیاں لا کے اس ڈبے کے اندر شہد میں ڈال دیتے ہیں. دیکھو بھئی چھتے سے نکالیں. بعض لوگ چھتے کا ایک ٹکڑا بھی توڑ دیتے ہیں، وہ اس شہد کے اندر ڈال دیتے ہیں. کچھ 2-4 مکھیاں بھی مری ہوئی ڈال دیتے ہیں. بالکل جنگل سے، درخت سے توڑ کے لایا ہوں. ایسے فراڈیے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کے سب. لیکن وہاں کی شہد ایسے تھوڑی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی چینی سے بنا لیتا ہے، کوئی گڑ سے بنا لیتا ہے. وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں صاف شہد کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 قسم کی نہروں کا بیان ہوا. جنت میں 4 قسم کی نہروں کا بیان ہوا. پانی کی نہر ہوگی. پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے تو پانی کی نہر ہوگی. دودھ کی نہر کا بیان ہوا. دودھ غذائے لطیف ہے. دودھ کیا ہے؟ دودھ غذائے لطیف ہے. دودھ ایسی چیز ہے کہ جو پینے اور خوراک دونوں کا کام دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دودھ پینے کا بھی اور کھانے کا بھی کام دیتا ہے. دودھ کی نہر بھی ہوگی. شراب یہ لذت و سرور کا کام دے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کا کام دے گی؟ لذت و سرور کا کام دے گی. دنیا میں تو انسان بہرحال بدمستی کے لیے استعمال کرتا ہے اور وہ نقصان دہ ہے. وہ انسان کے لیے ہر اعتبار سے دنیا کی شراب ذلت کا ذریعہ ہے. جسمانی کیفیت بھی خراب ہوتی ہے، ذہنی کیفیت بھی خراب ہوتی ہے، نام اعمال بھی خراب ہوتا ہے. لیکن جنت والی شراب وہ ایسے تھوڑی ہوگی نہر کی. اس سے انسان کے سرور میں اضافہ ہوگا، خوشی میں اضافہ ہوگا، تو وہ لذت اور سرور کے لیے ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے شہد کی نہر بھی ہوگی. اور شہد یہ بھی بہرحال ایک جس کو کہتے ہیں ایک غذا ہے، بہترین غذا ہے. تو شہد کی بھی تھی. 4 بڑی نعمتیں ہیں آخرت کے اعتبار، اس لیے چاروں کی نہریں ہوں گی. جس کا دل چاہتا ہے پانی کے نہر سے پانی پی لے، دودھ کی نہر سے، اور ختم بھی نہیں ہوگی، متاثر بھی نہیں ہوگی،
خراب بھی نہیں ہوگی. شہد کی نہر جائیں وہاں شہد کا دل چاہ رہا ہے, شراب کا دل چاہ رہا ہے, دودھ کا چاہ رہا ہے, پانی کا چاہ رہا ہے, مزے ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے. اب بیان مأکولات یہ تھا نا کہ فیہا انہار من ماء, بیان مشروبات تھا. وہ کیا تھا؟ بیان مشروبات. اور وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ بیان مأکولات. وَلَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ہر قسم کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, اور ان کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ بخشش ہوگی. یہ جنت روحانی ہے, جنت روحانی. تو پہلے جنت کیا تھی؟ جسمانی تھی. اب یہ جنت روحانی بھی ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے کیا ہوگی؟ بخشش ہوگی. تو نعمتیں تو ہیں, بدنی جنت تو ہے کہ آپ کو جو چیز کھانی ہے, آپ کو جو چیز پینی ہے, آپ کو جس چیز کی خواہش ہے وہ پوری ہوگی. ایک ہے جنت روحانی کہ اللہ پاک کی رضامندی, اللہ پاک کی طرف سے ہمیشہ کے لیے بخشش کا پروانہ, رضامندی کا پروانہ. یہ ایک روحانی جنت ہے, یہ ایک روحانی جنت ہے, اور یہ بھی وہاں حاصل ہوگی. اللہ پاک کی رضا, روایتوں میں آتا ہے نا, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوں, آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو جنتی جو ہے کیا ہے؟ بہت زیادہ ان کو خوشی حاصل ہو جائے گی. دنیا میں پتہ نہیں ہے بھائی, انسان کوئی برا عمل کر لے اللہ پاک ناراض ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جنت میں اللہ پاک کی ناراضگی کا خطرہ بھی نہیں رہے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا جنت ہوگی انسان کے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ حقیقت ہے. وَلَهُ فِيهَا, ہر اعتبار سے جسمانی نعمتیں بھی ہیں اور روحانی نعمتیں بھی ہیں. تو وَلَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے. ہر قسم کے کیا ہوں گے؟ پھل ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایک چھوٹے تھے ہم, تو ایک ساتھی جو ہے بیان کرتے تھے قبا مسجد میں. ایک بڑی عمر کے بوڑھے ساتھی تھے, بوڑھے, ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت. تو جیسے ہمارے تبلیغی حضرات بیان کرتے ہیں بدھ کو, تو کبھی کبھی ان کو دیتے تھے. تو ان کا بیان لوگ بطور تلطف کے بھی ہم سنتے تھے سب. وہ اس طرح مزاح کے, وہ جنت میں ان کا انداز بھی ہوں گے, اتنے بڑے بڑے جو ہے سیب ہوں گے, اتنے بڑے بڑے جامن ہوں گے, اتنے بڑے بڑے جام, ایسے خوبصورت خوبصورت بیویاں ملیں گی. بوڑھے تھے, لاٹھی لگاتے تھے. اور تو ان کے وہ سارا بیان یہ ہوتا تھا, وہ ایسے جو ہے اتنے بڑے بڑے سیب ہوں گے, سرخ سرخ سیب ہوں گے, بس جو ہے سب ہنستے تھے. تو ہم لوگ بھی ان کے بیان میں بڑے ذوق و شوق سے بیٹھتے تھے. وہ اسے مزاح بھی کرتے تھے. وہاں جو ایسی گوری گوری بیویاں ملیں گی, ایسے ایسے دانت ہوں گے اس کے, ایسی ایسی آنکھیں ہوں گی اس کی, وہ سب لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, وہاں ہر قسم کے کیا ہوں گے؟ پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, اور ان کے رب کی طرف سے کیا ہوگا؟ بخشش ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل ہم ایک پروگرام میں جانا ہوا, حضرت مولانا الطاف الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم نے کچھ مختصر بیان بھی فرمایا. تو بیان میں انہوں نے وہ بہت عجیب عجیب باتیں فرماتے ہیں, نکات. ایک بات انہوں نے بڑے عجیب کی, دین پر عمل کرنے سے متعلق. چونکہ کورسز کا اختتام ہوا تھا, عوامی تفسیر کا اور سیرت طیبہ کا, صدیق مسجد کلفٹن میں. تو خیر دین پر عمل کرنے سے متعلق فرمایا نا کہ آج ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے ہم مصروف ہیں, بھائی آپ کو پاس تو آپ بھی آئیں تھوڑا سیکھیں. کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. خیر تو پہلی بات تو یہ کہ بھائی وقت نہیں ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ کس لیے وقت نہیں ہے؟ مصروفیت کیا ہے؟ مصروفیت تو یہ ہے کہ ہر مصروفیت تو قابل تعریف نہیں ہوتی. فرمایا اب آج ہم یہ زبان پہ چڑھ گیا نا کہ ہم مصروف ہیں, تو آئیں آپ کس چیز میں مصروف ہیں؟ ہر مصروفیت قابل تعریف نہیں ہوتی. بعض مصروفیت سے تو فرمایا سو جانا اچھا ہے. آج ہم صرف اس پہ فخر کرتے ہیں کہ میں مصروف ہوں. تو فرمایا کہ اصل چیز ہے کہ انسان دین سیکھ لے اور دین پر عمل کر لے. دین بیان کرنے کے لیے دین کا صحیح علم ہونا ضروری ہے. عمل کرنے سے پہلے دین کا صحیح علم ہونا ضروری ہے. دونوں چیزیں, دین بیان کرنے سے پہلے بھی, دین پر عمل کرنے سے پہلے بھی صحیح علم کا ہونا ضروری ہے. آپ کو صحیح علم ہوگا تو آپ صحیح بات بیان کریں گے, آپ کو صحیح علم ہوگا تو آپ صحیح عمل کریں گے. یہ بات سمجھ میں؟ اصل بات میں نے نہیں کی, اصل بات یہ ہے اب
فرمایا کہ یہ جو دین ہے، دنیا میں انسان دین پر عمل کرتا ہے، یہ دنیا میں جنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو جنت آخرت کی ہے، آپ دنیا میں دین پر عمل کریں تو وہ جنت دنیا میں آ گئی، آپ آخرت میں چلے جائیں وہاں پر تو وہ جنت آخرت میں ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہاں پر جو انسان، یہ دین جنت ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ آپ دنیا میں ہیں اور آپ دیندار ہیں، آپ دین پر عمل کرنے والے ہیں تو آپ جنت میں ہیں، یہ آپ کے لیے جنت ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ آخرت میں چلے جائیں تو وہ آپ کے لیے آخرت کی جنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور جنت روحانی اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ کمن ہوا خالد فی النار، اب حال مجرمین، حال مجرمین، اوپر مثل الجنت سے انجام مومنین تھا، کیا تھا؟ انجام مومنین تھا، اور اب کمن ہوا خالد سے حال مجرمین ہے۔ فرماتے ہیں کمن ہوا خالد فی النار، اب محذوف کیا نکلے گا؟ امن ہوا فی ھذا النعیم کمن ہوا فی النار، امن ہوا فی ھذا النعیم کمن ہوا فی النار، کیا جو جنتوں میں، کیا جو ان نعمتوں میں ہے، کیا وہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو جہنم میں ہیں؟ ایمان والے اور کافر کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کمن ہوا خالد فی النار، تو اب یہ جو خبر ہے اس مبتدا محذوف کی، اور وہ مبتدا محذوف ہے امن ہوا فی ھذا النعیم کمن ہوا فی النار، تو کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہاں سے حال مجرمین، وہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں؟ محذوف نکلا نا، کیا پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں کہ کمن ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، دوزخ میں رہیں گے، کیا یہ ایک طرح سے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وسقوا ماء حمیما، جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور پلائے جائیں گے کھولتا ہوا پانی، وسقوا ماء حمیما، اور پلایا جائے گا ان کو کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم، تو وہ کاٹ ڈالے گا ان کی انتڑیوں کو، کاٹ ڈالے گا ان کے انتڑیوں کو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جہنم کا پانی ہوگا حمیم، جب یہ پئیں گے تو وہ ان کے پیٹ کی ہر چیز کو گھلا دے گا، انتڑیاں پاخانے کے راستے سے باہر نکل آئیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، مومنین اور کفار کے احوال کے بعد فریق ثالث یعنی منافقین کے احوال کا بیان۔ مومنین کا حال بیان ہوا، پھر کفار کا حال بیان ہوا، اب منافقین کا حال۔ یہ ایک تیسرا گروہ ہے، ایک گروہ ایمان والے مومنین، ایک گروہ کافر، اور ایک گروہ منافق۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے مسلمان، ایمان والے، لیکن دل سے کافر تھے، اپنا کفر چھپاتے تھے، ان کو کہا جاتا ہے منافقین۔ یہ کفار سے بھی خطرناک اور بدتر ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اب احوال منافقین، یہاں سے ہیں احوال منافقین۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض ایسے ہیں جو کان لگائے رکھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ أي ظاہراً، جو صرف ظاہراً کان لگائے رکھتے ہیں۔ ظاہراً کیوں کہا؟ کہ توجہ نہیں رکھتے، صرف ظاہر میں ایسے ہیں کہ جیسے سن رہے لیکن ان کا دل نہیں سنتا، یہ سنتے نہیں ہے دل سے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگائے رکھتے ہیں الیک، آپ کی طرف، یعنی بوقت تبلیغ۔ بوقت تبلیغ صرف کان تو لگائے رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں، توجہ نہیں کرتے۔ حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے، قالوا للذین اوتوا العلم، تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جو اہل علم ہے، کہتے ہیں ان لوگوں سے جو اہل علم، اس سے مراد مخلص صحابہ، جو مخلص صحابہ ہیں ان سے کہتے ہیں، اہل علم سے مراد مخلص صحابہ، تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، اس شخص نے ابھی کیا کہا تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ باہر نکل کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ استہزاء بصورت استسلام، اس کو کہتے ہیں استہزاء بصورت استسلام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ایک انسان ہے نا، کہیں وہاں کے بیٹھ جائے لیکن اس کی طبیعت وہاں نہیں لگ رہی ہو، تو باہر جائے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا یہ آدمی، اس نے کیا کہا ابھی؟ تو بھئی آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بھی سنا ہے، جتنا میں بیٹھا تھا اتنا آپ بیٹھے تھے۔ تو ان کے اس پوچھنے کا مقصد ہوگا استہزاء۔ کیا ہوگا؟ کہ بھئی میں نے اس کی بات کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا۔ یہ پوچھنا بطور استہزاء کے، بطور شرارت کے ہوتا ہے،
کہ کیا کہہ رہے تھے یہ ابھی، کیا آپ کہہ رہے تھے؟ مقصد یہ ہے کہ بھئی میں نے تو سنا ہی نہیں ہے. تو یہ منافقین ایسے شرارتی تھے، خوب سے باطن تھا ان کے اندر کہ مخلص صحابہ سے باہر جا کے جان بوجھ کے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے تھے. یہ ہے استہزاء بصورت استسلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب باہر نکلتے تھے مخلص صحابہ سے کیا کہتے تھے؟ ماذا قال آنفا، اس شخص نے ابھی کیا کہا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم. انجام دنیاوی، انجام دنیاوی تو ان منافقین کا یہ ہے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم. یہی وہ لوگ ہیں کہ مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر. یہی وہ لوگ ہیں کہ مہر کر دی ہے اللہ پاک نے ان کے دلوں پر. واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. دنیاوی انجام تو یہ ہے کہ دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے، خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، حق بات سے محروم ہے. اور والذین اہتدوا، حال مومنین والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. حال مومنین کیا ہے؟ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہے، وزادہم ھدی، اور بڑھاتا ہے اللہ پاک ان کو ہدایت میں. زادہم ھدی، اور بڑھاتا ہے اللہ پاک ان کو ہدایت میں. عند سماع الاحکام، بات سمجھ میں آئے؟ اللہ پاک ان کو ہدایت میں کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. تو یہ تبع اللہ کے مقابل ہے، ان کے لیے استعمال ہوا منافقین کے لیے اولئک الذین تبع اللہ. ایمان والوں کے لیے استعمال ہوا زادہم ھدی. زادہم ھدی، کافروں کے دلوں پر مہر لگ گئی اور ایمان والوں کو اللہ پاک مزید ایمان میں ترقی دیتا ہے. تو الذین اہتدوا زادہم ھدی حال مومنین، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہے بڑھاتا ہے اللہ ان کو ہدایت میں. وآتاہم تقواہم، اور عنایت کرتا ہے ان کو پرہیزگاری، توفیق عمل ملتی ہے ان کو، دیتا ہے اللہ پاک تقوی. تقوی سے مراد توفیق عمل. نیک اعمال یاد رکھیں یہ اللہ پاک کی توفیق سے ملتے ہیں. انسان اپنا اختیار تھوڑی ہوتا ہے کمال. کوئی یہ کہے کہ یہ جو میں اگر متقی ہوں یا نیک ہوں تو یہ میرا کمال ہے، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے. آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ پاک کی توفیق ہوتی ہے. اللہ پاک کی توفیق چھین بھی لیتا ہے. بعض مرتبہ اللہ پاک دنیا میں دکھا دیتا ہے. بعض مرتبہ خدا نخواستہ انسان اگر اپنے نیک اعمال پر نازا ہو جائے، دین کا تکبر یہ دنیا کے تکبر سے بہت خطرناک ہے. نیک اعمال کا تکبر یہ دنیاوی تکبر سے بہت خطرناک ہے. یہ اگر انسان میں خدا نخواستہ پیدا ہو جائے کہ میں کچھ ہوں، میں نیک ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں متقی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا ہوں، میں نفلی اعمال کرتا ہوں، یہ عجب اگر پیدا ہو جائے تو یہ دنیا دار متکبر سے بھی زیادہ ہلاک ہوگا. یہ بہت خطرناک چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ تمام اعمال اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں. آپ پھر دیکھتے ہیں بعض مرتبہ نا ایک انسان ہوتا ہے بہت نے ایک دم کیا ہو جاتا ہے؟ آؤٹ ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ نمازیں بھی چھوڑ دی. وہ آدمی جو تہجد پڑھتا تھا نمازیں بھی چھوڑ دی، داڑھی بھی خدا نخواستہ منڈا دی. یہ بعض مرتبہ کوئی بڑا جملہ کہہ دیتا ہے، بعض مرتبہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے لیکن یہ عمل میں مجھ سے کمزور ہے، اس کا استہزاء کر لیتا ہے. بعض مرتبہ علماء کا استخفاف کر لیتا ہے، اپنے استاذوں کا استخفاف کر لیتا ہے، اپنے شیخ کو استاذ کو ہلکی نظر سے دیکھ لیتا ہے. اللہ پاک وہ سب چیزیں چھین لیتے ہیں. یہ تو میری توفیق تھی، تمہارا کمال تھوڑی تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرمایا کہ اولئک والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں بڑھاتا ہے اللہ ان کو ہدایت میں. وآتاہم تقواہم، اور ان کو کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے پرہیزگاری یعنی توفیق عمل. فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ فقد جاء اشراطها. تخویف اور زجر، تخویف ہے اور زجر ہے، یعنی یہ کیا قیامت میں نصیحت حاصل کریں گے. فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم، تو کیا انتظار نہیں کرتے یہ لوگ الا الساعۃ مگر قیامت کا کہ ان تأتیہم بغتۃ کہ وہ آ جائے ان پر اچانک. فقد جاء اشراطها، سو بے شک آ چکی ہے اس کی علامتیں. سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر آ بھی جائیں تو قیامت میں کون سی ان کو نصیحت حاصل کرنی ہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ ان کو ہدایت تھوڑی ملے گی. تو فرمایا کہ کیا یہ انتظار نہیں کرتے کہ مگر یہ انتظار نہیں کرتے یہ مگر آ جائے ان پر قیامت اچانک. اور فقط جاء اشراطها، بے شک آ چکی ہے اس کی علامتیں. اشراطها علاماتها،
کیا مطلب علامات؟ اس وقت کون سی علامات؟ جیسے بعثت نبوی، حضور علیہ السلام کی بعثت، یہ بھی علامات قیامت میں سے تھی. سمجھ میں آ رہی؟ شق قمر، اسی طریقے سے بعض اور چیزیں، یہ سب کے سب کیا تھی؟ علامات قیامت میں سے تھی. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اَنَّا کیف کے معنی میں ہے، تو فَأَنَّا لَهُمْ ای کیف لَهُمْ، فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو کہاں میسر ہوگا ان کو سمجھنا جب قیامت ان پر آ پہنچے گی. قیامت کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، لیکن آئے گی تو یہ کیا کر لیں گے؟ ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کو کہاں نصیحت حاصل ہوگی؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اب احوال ثلاثہ نبویہ، احوال ثلاثہ نبویہ، حال مع اللہ، حال مع النفس، اور حال مع المومنین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ احوال ثلاثہ نبویہ، نمبر 1 حال مع اللہ، نمبر 2 حال مع النفس، اور نمبر 3 حال مع المومنین. فرماتے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یہ بنیادی دعویٰ ہے. فرماتے تو آپ یقین رکھیں کہ انہ لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ حال مع اللہ کا بیان، حال مع اللہ، انہ لا الہ الا اللہ. تو آپ یقین رکھیں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واستغفر لذنبک حال مع النفس، واستغفر لذنبک حال مع النفس، اور معافی مانگتے رہیں اپنے خطا کی. واستغفر لذنبک ای صورتاً، صورتاً ظاہری طور پر. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہے، آپ تو بخشائے ہیں. تعلیم امت کے لیے وللمؤمنین والمؤمنات، حال مع الامہ، حال مع الامت، وللمؤمنین والمؤمنات، اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے رہنے سہنے کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واللہ یعلم متقلبکم ای فی الدنیا ومثواکم ای فی الآخرہ. اللہ پاک تمہارے چلنے پھرنے کو بھی خوب جانتا ہے دنیا میں، اور تمہارے رہنے سہنے کو بھی، یعنی آخرت میں ٹھکانہ کیا ہوگا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً. اچھا، سورت کا دوسرا حصہ بیان احوال منافقین. سورت کا دوسرا حصہ بیان احوال منافقین. فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، قول مومنین برائے تمہید، قول مومنین برائے تمہید. اچھا، فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں کہ ایمان والے کہ کیوں نہ اتاری گئی کوئی صورت، اور کہتے ہیں ایمان والے کہ لولا نزلت سورۃ، کہ کیوں نہیں اتاری گئی کوئی صورت، یعنی جہاد کی. کس کی صورت؟ جہاد کی صورت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَيْ طَلَبًا لِلْجِهَادِ، یہ ایمان والے جہاد کے حکم کو طلب کرنے کے لیے کہتے تھے کہ لولا نزلت سورۃ، کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی جس میں ہمیں جہاد کا حکم آ جائے کافروں کے ساتھ. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، پھر جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت محکم، محکم سے مراد غیر منسوخ، غیر منسوخ، تو وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں جہاد کا، ذکر کیا جاتا ہے اس میں جہاد کا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جبن منافقین، جبن منافقین، منافقین کی بزدلی کا بیان. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے. فی قلوبہم مرض ای مرض النفاق، نفاق کی بیماری، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے. تو دیکھے گا ان کو کس طرح، جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، مرض ہے. ینظرون الیک نظر المغشی، کہ وہ آپ کی طرف تکتے ہیں اس شخص کی طرح جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو. وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں اس شخص کی طرح، نظر المغشی علیہ، اس شخص کی جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جائے. نظر المغشی علیہ من الموت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جہاد کو طلب کرتے تھے، کافر ستاتے تھے ایمان والوں کو، لیکن ابتدا میں جہاد کی اجازت نہیں تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعد میں اللہ پاک نے جہاد کا حکم نازل کیا، مدنی زندگی میں جہاد ہوئے ہیں.
جہاد کا حکم آ گیا تو ایمان والے تو خوش ہو گئے، مخلص مومن، لیکن ان میں بعض منافق تھے، منافقین کی حالت خراب ہو گئی، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اب تو مشکل ہو گیا، جہاد کی آیتیں آ گئی، اب ہم کیا کریں گے، اب نکلنے کا حکم ہوگا، اور وہ نکلنے پہ تیار نہیں تھے، دل میں ایمان نہیں تھا، گھروں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں تھے۔ تو جب ان کے سامنے جہاد کی آیت بیان کی جاتی تو وہ ایسے دیکھتے کہ اس انسان کی طرح جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، یعنی آنکھ بے نور ہو جاتی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شدید خوف کے وقت بھی انسان کی آنکھ کا نور چلے جاتا ہے، جاتا رہتا ہے، بینائی نہیں، روشنی، نور۔ آنکھ کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسی روشنی سی رکھی ہے، اور جب انسان مرض الموت میں، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، آنکھیں چاہے کھلی ہوئی ہو، آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے لیکن آنکھوں کا نور چلے جاتا ہے موت کی وجہ سے۔ تو زندگی میں بھی، زندہ حالت میں بھی انسان پر جب شدید ترین خوف آتا ہے تو انسان کے آنکھ کی وہ روشنی چلی جاتی ہے، آنکھیں ایسے بے نور سی لگتی ہے۔ تو یہ منافقین جو ہے نا، جب یہ جہاد کا نام سنتے ہیں تو ایسے کانپنے لگتے ہیں تر تر، اور ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ہی نہیں ہوتی۔ نظر المغشی علیہ من الموت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں ایسے کہ جیسے ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ فاولی لہم، سو بڑی خرابی ہے ان کے لیے، کیا ہے؟ تباہی ہے ان کے لیے، بڑی خرابی ہے ان کے لیے۔ طاعت وقول معروف، فرما برداری اور کھری کھری بات یہ بہتر تھی۔ طاعت اطاعت، فرما برداری، وقول معروف، معروف مانے کھری کھری باتیں، اچھی باتیں، صاف صاف باتیں۔ تو فرما برداری اور کھری کھری بات کیا تھی؟ معروف، بہتر تھی ان کے لیے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب پختہ ہو جائے جہاد کی بات، پس جب پختہ ہو گئی بات جہاد کی، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ أي أمر الجہاد، جب جہاد کی بات پختہ ہو جائے تو فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر یہ لوگ سچے رہیں تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو بہتر ہو ان کے لیے۔ اگر یہ لوگ سچے رہیں اس وقت تو ان کے لیے کیا ہو؟ بہتر ہو، یعنی اگر یہ لوگ سچے رہتے اللہ پاک سے تو یہ کام ان کے لیے بہتر ہوتا، یہ مخلص ہو کر جہاد میں حصہ لیتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر ابتدا میں یہ منافق تھے تو آخر میں تائب ہو جاتے تب بھی ایمان قبول ہو جاتا، اپنے نفاق سے توبہ کر لیتے تب بھی ان کے لیے بہتر تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ، یہ استفہام تقریری ہے، استفہام حل استفہام تقریری کے لیے ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، جہاد کی حکیمانہ حکمت، جہاد کی حکیمانہ حکمت، فرماتے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا، إِن تَوَلَّيْتُمْ أي إن توليتم عن الجهاد أو إن توليتم عن الإيمان، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ استفہام تقریری ہے، حل جو ہے برائے۔ اور فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، جہاد کی حکمانہ حکیمت، حکیمانہ حکمت، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، فرماتے ہیں پس امید غالب ہے، عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اگر تم کو حکومت مل جائے، أن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو فساد کرنے لگو ملک میں، کیا کرنے لگو؟ أن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، ترک جہاد کی دنیاوی مضرت، ترک جہاد کی دنیاوی مضرت، امید غالب ہے اگر تم کو حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تو فساد کرنے لگو ملک میں اور توڑ ڈالو اپنے رشتوں کو، تو فساد کرنے لگو، ان تولیتم عن الجہاد او عن الایمان وتقطعوا ارحامکم، تو حکومت تو فساد کرنے لگو ملک میں اور توڑ ڈالو اپنے رشتوں کو، ترک جہاد کی دنیاوی مضرت، جہاد کو ترک کرنے کا دنیاوی نقصان یہ کہ پھر فتنہ فساد مچ جاتا ہے، رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، انجام منافقین، یہاں سے انجام منافقین ہے، فرماتے ہیں اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ نے لعنت کی، فاصمهم واعمی ابصارهم، نتیجہ لعنت، نتیجہ لعنت کیا ہوا؟ فاصمهم واعمی ابصارهم، پھر بہرا کر دیا ان کو اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَيْ عَنِ الْحَقِّ، عَنِ الْحَقِّ، حق کے سننے سے
اور حق راستے کے دیکھنے سے، حق سننے سے ان کو بہرا کر دیا، حق راستے کو دیکھنے سے چلنے سے ان کو اندھا کر دیا۔ یہ نتیجہ لعنت ہے۔ تو اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر کیا ہوں گا، پھر بہرا کر دیا ان کو اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہاں سے زجر ہے، فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ شقاوت منافقین کے درجات خمسہ بالترتیب، شقاوت منافقین کے درجات خمسہ بالترتیب، سمجھ رہے ہیں؟ منافقین کے شقاوت کے 5 درجات بالترتیب، اور ہر پہلا درجہ دوسرے درجے کے لیے سبب، ہر پہلا درجہ دوسرے درجے کے لیے کیا ہے؟ سبب ہے۔ نمبر 1 تعصب قومی اور کورانہ تقلید، کورانہ یعنی اندھی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کورانہ تقلید، اندھی تقلید۔ نمبر 2 عناد یعنی ارتداد علی الادبار بعد تبیین الہدی، بات سمجھ میں، بعد تبیین الہدا، یعنی پیٹ پھیر لینا اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی لیکن ارتداد اختیار کرنا۔ اور نمبر 3 تسویل شیطانی، نمبر 4 عدم تدبر فی الدلائل، اور نمبر 5 طبع اور ختم۔ تو یہ شقاوت منافقین کے کتنے درجات ہیں؟ 5 درجات ہیں، درجات خمسہ ہے، اور ہر پہلا درجہ دوسرے کے لیے سبب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اچھا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرماتے ہیں تو کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یعنی یہ منافقین غور نہیں کرتے القرآن، قرآن کریم میں، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب افلا یتدبرون القرآن، درجہ رابع عدم تدبر، 5 درجات تھے نا، یہ ہے درجہ رابع عدم تدبر۔ اور ام علی قلوب اقفالها، درجہ خامس طبع قلوب، درجہ خامس طبع قلوب، دل پر مہر کا لگنا، سمجھ میں آ رہی؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، درجہ دوم عناد، درجہ دوم عناد۔ اور آگے جو آ رہا ہے الشیطان سول لہم، درجہ سوم تسویل شیطانی، درجہ سوم تسویل شیطانی۔ اور ذالک بانہم قولوا للذین کرہوا، نظر آیا؟ درجہ اول تعصب، درجہ اول تعصب، پورے ہو گئے 5 درجات۔ اچھا، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، فرماتے ہیں بے شک جو لوگ پھر گئے، علی ادبارہم پیٹ دے کر۔ اچھا، یہاں سے تھا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ زجر ہے، زجر پر منافقین۔ فرماتے ہیں کہ تو کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن کریم میں، درجہ رابع عدم تدبر، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، درجہ خامس طبع قلوب۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اقفال، قفل سے مراد طبع ہے، مہر لگ گئے ہیں، جیسے ایک چیز کو تالا لگ جاتا ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے، محفوظ، تو ان کے دلوں پر بھی تالے لگ گئے، مہر جباریت لگ گئی ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، درجہ دوم عناد، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ پھر گئے ہیں پیٹ دے کر، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ظاہر ہو گئی ان کے لیے ہدایت۔ الشیطان سول لہم، درجہ سوم تسویل شیطانی، شیطان ان کو چکمہ دے دیا، شیطان نے چکمہ دیا ان کو، تسویل شیطانی، درجہ سوم۔ الشیطان سول لہم، تو شیطان نے یہ کہا کیا کہ مزین کر کے دکھایا ان کو یہ کام، واملا لہم، اور ڈھیل دلائی ان کو، کیا دلائی؟ ان کو ڈھیل دلائی، یعنی جہاد نہ کیا تو دیر تک زندہ رہو گے، شیطان نے کہا مت جاؤ، جاؤ گے تو مر جاؤ گے، نہیں جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ بھئی موت اپنے وقت پر آنی ہے یا نہیں؟ یہ تو نہیں ہے کوئی جہاد میں گیا تو وہ جلدی مر جائے گا، اپنے وقت سے پہلے۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، 1 ساعت نہ مؤخر ہو سکتی ہے نہ مقدم۔ شیطان نے کہا اگر جان بچانی ہے تو مت جاؤ جہاد میں، ورنہ زندگی کم ہو جائے گی،
اور جہاد میں نہیں جاؤ گے تو زیادہ دیر تک زندہ رہو گے. تو یہ ہے شیطان کیا ہے, شیطان نے ان کو ڈھیل دلائی. وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا درجہ اول تعصب فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا, یہ سبب کہ بے شک انہوں نے کہا ان لوگوں سے, انہوں نے کہا, یہ ہے درجہ اول تعصب, یہ انہوں نے کہا قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا, ان لوگوں سے جو ناپسند کرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا, یعنی ان منافقین نے کہا ان لوگوں سے, لِلَّذِينَ كَرِهُوا, اس سے مراد رؤساء یہود. کون؟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا رؤساء یہود. تو بے شک کہا ان لوگوں نے, یعنی ان منافقین نے کہا لِلَّذِينَ كَرِهُوا, ان لوگوں سے جو ناپسند کرتے ہیں اس کتاب کو, یعنی رؤساء یہود سے کہا. وہ قرآن کو ناپسند کرتے ہیں نا. ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر, جو ناپسند کرتے ہیں اس کتاب کو. ما نزل اللہ, جس کو اتارا اللہ پاک نے. کیا کہا انہوں نے ان کو؟ سنطیعکم فی بعض الامر, کہ ہم تمہاری بات مان لیں گے بعض کاموں میں, ہم تمہاری بات مان لیں گے بعض کاموں میں. ان منافقین نے رؤساء یہود سے کہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فی بعض الامر, ہم تمہاری بات مانیں گے بعض امور میں, یعنی بعض باتوں میں. جیسے یعنی عدم اتباع باطناً, نہ کہ عدم اتباع ظاہراً, یعنی ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے, باطناً ہم کافروں کے ساتھ ہوں گے. فکر مت کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہراً تو ہم کیا ہوں گے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے جی, لیکن دل سے ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافق ہے. اور یہ نفاق کا سلسلہ اس وقت سے قیامت تک چلے گا. یہ چلتا چلا آ رہا ہے. دیکھتے ہیں نا, بعض لوگوں کی ظاہری ہمدردی کسی اور کے ساتھ ہوتی ہے, باطنی دلی ہمدردی اور خیرخواہی کسی اور کے ساتھ ہوتی ہے. ظاہر میں جی 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 بس جی ضرور جی جی حضور, لیکن باطناً کچھ اور ہے. ظاہراً کچھ اور ہے, باطناً کچھ اور ہے. ظاہر کے الفاظ کچھ اور ہے, باطن کی کیفیت کچھ اور ہے. ظاہر میں جی حضوری الگ ہے, لیکن باطن میں کیا ہے؟ تعلقات کسی اور سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم, اور اللہ خوب جانتا ہے ان کی خفیہ باتوں کو. اسرار سر, خفیہ باتوں کو, اللہ پاک ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے. آگے فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. وعید بر منافقین, وعید بر منافقین. فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, پس کیا حال ہوگا ان کا, اذا توفتهم الملائکۃ, جب جان قبض کریں گے ان کی فرشتے. ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے کیا کریں گے؟ جب فرشتے ان کی جان کو قبض کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب فرشتے ان کی جان کو قبض کریں گے. توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, اس حال میں کہ مارتے جائیں گے ان کے منہ کو اور پیٹھوں پر, منہ پر اور پیٹھوں پر. اس حال میں کہ مارتے جائیں گے ان کے منہ پر اور ان کے پیٹھوں پر. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو چہرے پر بھی مار پڑے گی اور پیٹھ پر بھی مار پڑے گی. تو وجہ کیا ہے کہ چہرہ ان کا باطل کی طرف تھا. چہرے پر کیوں پڑے گی؟ چہرہ باطل کی طرف تھا, تو چہروں پر جو منہ پر کیا کرے گی؟ مار پڑے گی. اور پیٹھ ان کی دین کی طرف تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے سے پیٹھ پر بھی ڈنڈے لگیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو استاد صاحب نے, ہمارے حضرت استاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے کہ چہروں پر بھی پڑیں گی اور دبر پر بھی پڑیں گی. حضرت استاد صاحب نے اور بھی لفظ استعمال کیا, ہم یہاں نہیں کہنا چاہتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فرمائے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم, اس حال میں کہ مارتے جائیں گے ان کے منہ پر اور دبر پر. ادبار جمع ہے نا, پیچھے سے بھی ڈنڈے لگیں گے, آگے سے منہ پہ بھی لگیں گے اور دبر پر بھی لگیں گے. اور استاد صاحب نے تو مزید وضاحت کے ساتھ بھی فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ. اچھا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. عقوبت, عقوبت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سبب عناد ہے, سبب عناد یا سبب عقوبت, سبب عناد یا سبب عقوبت. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. یہ اس لیے ان کو یہ منہ پر اور دبر پر ڈنڈے کیوں پڑ رہے؟
کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس سے اللہ ناخوش ہے. انہوں نے پیروی کی اس چیز کی کہ جس سے اللہ پاک کیا ہے؟ ناخوش ہے. اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے پیروی کی اس چیز جس کی ابھی بات آپ کے سامنے آئی نا. چہرے پر مار کیوں پڑے گی؟ کہ چہرہ تھا باطل کی طرف، چہرہ تھا، رخ تھا غلط جانب، باطل کی طرف تھا، تو یہ چہرے پہ مار پڑے گی. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اس کا تعلق ادبار سے ہے، جس سے اللہ ناخوش ہے، جس سے اللہ ناخوش ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ادبار سے متعلق ہے کہ پیچھے بھی ڈنڈے پڑیں گے، دبر پہ بھی ڈنڈے پڑیں گے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو کیا کیا؟ اس نے بھی برباد کر دیا ان کے اعمال کو. حبط کہتے ہیں برباد کر دینا، ضائع کر دینا. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض فلن یخرج اللہ اضغانہم، فرماتے ہیں ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، زجر بر منافقین، زجر بر منافقین. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، تو کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، روگ ہے. کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے. کیا خیال کرتے ہیں؟ فَلَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، کہ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو. أَلَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أي أَلَّن يُظْهِرَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. زغن کہتے ہیں کینہ، دل کے اندر کینہ ہوتا ہے نا. عام انسان تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، اللہ پاک تو دیکھتا ہے. اللہ پاک ان کے کینوں کو ظاہر کر دے گا. تو کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ظاہر نہیں کرے گا ان کے کینوں کو؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں وہ لوگ، اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں وہ لوگ. بات سمجھ میں آ رہی؟ دکھا دیں یعنی ای لَأَرَيْنَاكَ أَشْخَاصَهُمْ فَتَعْرِفُهُمْ عِيَانًا. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو دکھا دیں آنکھوں سے، آپ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیں، پہچان لیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں وہ لوگ، بس آپ پہچان لیں ان کو چہروں سے، ان کے حلیے سے. سیماہم یعنی حلیے سے، چہرے سے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور بلا شبہ پہچان لے ان کو طرز گفتگو سے. فی لحن القول، طرز گفتگو سے. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا بات کی ڈھب سے، بات کی ڈھب سے. ہر انسان کا طرز گفتگو، انداز گفتگو الگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور بلا شبہ پہچان لیں گے ان کو طرز گفتگو سے. واللہ یعلم اعمالکم، ترغیب اخلاص، ترغیب اخلاص، اخلاص مومنین و نفاق منافقین. واللہ یعلم اعمالکم، اور ہم ضرور آزمائش کریں گے تم سب کی. بات سمجھو، تم سب کے اعمال. اچھا، اور اللہ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتا ہے تم سب کے اعمال کو. مومنین کے اخلاص کو بھی اللہ پاک جانتا ہے، اور منافقین کے نفاق کو بھی اللہ پاک جانتا ہے. ہر چیز سے اللہ پاک واقف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ پاک جانتا ہے تم سب کے اعمال کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. جہاد کی حاکمانہ حکمت، جہاد کی حاکمانہ حکمت پیچھے گزری تھی، جہاد کی حکیمانہ حکمت، اور اب یہاں سے جہاد کی حاکمانہ حکمت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم ضرور آزمائش کریں گے تم سب کی، یعنی امور شاقہ کا حکم دے کر، مشقت والے امور کا حکم دے کر ہم ضرور کیا کریں گے؟ آزمائش کریں گے تم سب کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور آزمائش کریں گے تم سب کی، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں. حَتَّى نَعْلَمَ اَيْ نَظْهَرَ، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں. نعلم المجاہدین منکم والصابرین، ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے، والصابرین، اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں. آزمائش میں پتہ چل جائے گا نا جہاد کی حاکمانہ حکمت، پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں. یہ منافق اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں ہمارے گھر خالی ہیں، گھروں میں کوئی نہیں ہے، مختلف بہانے کر کے پھر پیچھے رہ گئے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ،
اور تاکہ جانچ لیں ہم تمہارے دوسری حالتوں میں بھی جانچ کریں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ احوال مشرکین، یہاں سے احوال مشرکین ہے. فرماتے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. تو ان الذین کفروا ذلال کا بیان، اور وصدوا عن سبیل اللہ اذلال. ان الذین کفروا احوال مشرکین، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا. وشاقوا الرسول، اور مخالفت کی رسول کی. شاق مانے مخالفت رسول، اور مخالفت کی رسول کے من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ظاہر ہو گیا تھا ان پر سیدھا راستہ. من بعد ما تبین لهم ای عقلا و نقلا، ان پر سیدھا راستہ ظاہر ہو گیا تھا، عقلا بھی نقلا بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لن یضر اللہ شیئا، یہ مآل کہ یہ لوگ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے. اللہ کو کچھ نقصان، لن یضر اللہ ای لن یضر دین اللہ، یہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور مٹا دے گا اللہ پاک ان کی کوششوں کو. بات سمجھ میں آئی؟ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ای فی ابطال دین الحق، ابطال دین کے مٹانے کی ان کی ساری کوششوں کو اللہ پاک کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا، باطل کر دے گا، ختم کر دے گا. یہ ان کا خسارہ دنیاوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ترغیب اطاعت. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور برباد نہ کرو اپنے عملوں کو، برباد نہ کرو اپنے عملوں کو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم. بیان حال کفار کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی. ثم ماتوا وهم کفار، پھر وہ کفر کی حالت پر مر گئے، کفر کی حالت پر. تو فلن یغفر اللہ لهم، خسارہ اخروی. یہ ہے خسارہ اخروی. خسارہ دنیاوی کا بیان ان کا پیچھے گزرا، اب یہاں ہے خسارہ اخروی. تو بے شک وہ لوگ جو خود بھی کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا، تو ثم ماتوا، اور پھر کفر کی حالت پر مر گئے. تو فلن یغفر اللہ لهم، خسارہ اخروی، ہرگز نہیں بخشے گا ان کو اللہ پاک. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تشجیع علی القتال. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تشجیع علی القتال. فرماتے ہیں فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اور فرماتے ہیں پس تم ہمت نہ ہارو. وتدعوا ای ولا تدعوہم، وتدعوا ای ولا تدعوہم السلم، اور تم مت بلاؤ دشمن کو صلح کی طرف، مت بلاؤ دشمن کو. تدعو ہے لا تدعوہم، تم مت بلاؤ دشمن کو صلح کی طرف. سلم مانے صلح. وانتم الاعلون، وانتم الاعلون، ثمرہ دنیاوی. تو یہ تشجیع علی القتال ہے، ہمت نہیں ہارو، ڈرو نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وتدعو الی السلم ای ولا تدعوہم الی السلم، اور مت بلاؤ دشمن کو صلح کی طرف. وانتم الاعلون، ثمرہ دنیا، تم ہی غالب رہو گے. واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، ثمرہ اخروی. اور یہ واللہ معکم یہ علت ہے اور یہ ثمرہ اخروی ہے کہ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا تمہارے اعمال کو. ولن یترکم اعمالکم ای ثواب اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، تزہید عن الدنیا اور تمہید انفاق. تزہید عن الدنیا اور تمہید انفاق. فرماتے انما الحیات الدنیا لعب ولہو. اب اس سے پہلے تشجیع سے جہاد کی ترغیب تھی، اب تزہید سے جہاد کی ترغیب ہے. یا پھر ایثار جان کے بعد اب ایثار مال کا بیان، ایثار جان کے بعد ایثار مال کا بیان ہے. آج سمجھ میں آئی؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے. لعب ولہو محض کھیل اور تماشا ہے.
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، وَتَتَّقُوا، اس میں جہاد بالنفس والمال بھی آ گیا، جہاد بالنفس والمال بھی آ گیا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، یؤتکم اجورکم، تو وہ تم کو تمہارے اجر و ثواب دے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور نہ طلب کرے گا تم سے تمہارے کل مال، نہ طلب کرے گا تم سے تمہارے کل مال۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو۔ اللہ پاک دیکھیے نا، بندے سے کیا ہے، سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، اس کے باوجود جو انفاق کا مطالبہ ہے تو وہ بھی کتنا مختصر ہے۔ زکوٰۃ کو دیکھا جائے تو بہت معمولی، اللہ پاک چاہتا تو پورے مال کا مطالبہ بھی کر سکتا تھا، لیکن پھر اس میں کیا ہوتا، جیسے آگے بیان آئے گا کہ اکثر لوگ پھر اس کی کیا کرتے نا، مقصد یہ ہے کہ اس حکم کو پورا نہیں کرتے، بلکہ ان کے دل کی کیفیت جو تھی وہ بھی باہر آ جاتی، تنگی کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ فرماتے ہیں کہ وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، وہ تم کو تمہارے اجر و ثواب دے گا، اور ولا یسألکم اموالکم، اور نہ طلب کرے گا تم سے تمہارے کل مال کو۔ یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، دیکھیں آ رہے ہیں نا، اور اگر مانگے تم سے تمہارے کل مال، اگر وہ تم سے تمہارا کل مال مانگنے لگے، سمجھ میں، یسألکموها جمیعا امتحانا، جمیعا امتحانا، اگر وہ امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر تم سے تمہارا کل مال مانگ لے تو فیحفکم تبخلوا، تو کیا ہو جائے گا، تو تم بخل کرنے لگو، تو تم بخل کرنے لگو گے، ویخرج اضغانکم، اور وہ تمہاری ناگواری کو ظاہر کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کل مال مانگ بھی لیا امتحاناً، سب دیا ہوا تو اللہ کا ہے، سب بھی مانگ سکتا ہے، لیکن سب نہیں مانگا، اور اگر مانگنے لگے تو پھر کیا ہوگا، بس تم تنگ ہو جاؤ گے، بخل کرنے لگو گے، اور تمہارے دلوں کی بدنیتی ظاہر ہو جائے گی، تمہاری ناگواری ظاہر ہو جائے گی۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تنبیہ مومنین، تنبیہ مومنین، فرماتے ہیں ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تنبیہ مومنین اور فرد واقع پر بخل کی مذمت، تنبیہ مومنین اور فرد واقع پر بخل کی مذمت۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، خبردار تم لوگ ایسے ہو کہ بلائے جاتے ہو تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، فمنکم من یبخل، پس بعض تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، پس بعض تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخل کرتے ہیں، اور جو شخص بخل کرتا ہے، فانما یبخل عن نفسہ، تو وہ حقیقت میں اپنی ہی ذات پر بخل کرتا ہے، فانما یبخل، یعنی در حقیقت وہ بخل کرتا ہے، عن نفسہ ای علی نفسہ، وہ اپنے نفس پر ہی بخل کرتا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو، تم سب کیا ہو، اس کے محتاج۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہ زجر ہے، یہاں سے زجر ہے، فرماتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، کیا کرے گا، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا تمہاری جگہ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، سمجھ میں آ رہی ہے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ فِي التَّوَلِّ عَنِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگے ایمان اور تقوی سے منہ پھیرنے میں۔ بس کر دیں، صدق اللہ العظیم۔